الحمد لله الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ختم نبوت باب ختم نبوت پہ بے حد درود. ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. اسلام کی بنیاد ہے یہ ختم رسالت ہے نقش دلوں پہ نبی کی مہر نبوت. جب لا نبی بعدی محمد نے کہا ہے اب جو نبی کا دعویٰ کرے جھوٹا پڑا ہے. واللہ ادھورا تھا نبوت کا محل بھی،
سرکار کے آنے سے ہی تکمیل ہوئی تھی، صدیق کی تلوار نے کذاب کو مارا، یوں ختم نبوت پہ کڑا پہر لگایا۔ مرزائی قادیانی ہے کافر بڑے کافر، نہ شک کرو اسلام سے ہو جاؤ گے باہر۔ گھر بار بھی اولاد بھی سرکار پہ قربان، اس نام پہ قربان ہے ہر ایک مسلمان۔ سرکار کی تعریف میں قرآن کے پارے، سرکار کی تعریف میں قرآن کے پارے، وہ آخری نبی ہیں یہ قرآن پکارے، وہ آخری نبی ہیں یہ قرآن پکارے۔ اسلام کی بنیاد ہے یہ ختم رسالت، ہے نقش دلوں پہ نبی کی یہ مہر نبوت۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا العاقب عن الحاشر، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا فخر او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ حمد و ثنا کے بعد محترم و محتشم عزیزان گرامی قدر، بارگاہ رب العزت میں دعا گو ہوں۔ رب العزت ہم تمام کی نماز جمعہ کی اپنی نماز جمعہ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں پروردگار قبول اور منظور فرمائیں۔ عزیزان گرامی قدر، گزشتہ جمعۃ المبارک سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت، حضور کی ختم رسالت کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے، اور آج بھی اسی موضوع سے چند ایک باتیں آپ کی سماعتوں کے نظر کریں گے۔ تو اس سے پہلے ایک چند بنیادی مسائل سماعت فرما لیں کہ سفر المظفر کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اور ہمارے ہاں عرف عام میں محرم اور سفر المظفر کے مہینے میں اکثر لوگ شادی بیاہ کی تقریبات کرنے سے گریز کرتے ہیں، اور اکثر گھروں کے اندر ان مہینوں کے دنوں میں کسی خوشی کی تقریب یا کہ کوئی بھی جو ہے وہ خوشی کا ایونٹ اس کو کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ اس مہینے میں بلائیں اترتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اکثر لوگ جو ہے جناب عالی وہ سفر کے مہینے کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ منحوس سمجھتے ہیں، اور اس مہینے میں لوگ سفر کرنے سے بھی گریز کرتے ہیں۔ اس مہینے میں شادی بیاہ، رشتہ وغیرہ اور بھی دیگر جو معاملات ہیں وہ کرنے سے باز رہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ اس مہینے میں بلائیں اترتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یاد رکھیے گا، اسلام کے اندر بدشگونی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ بدشگونی لینا اسلام کے اندر اس کی رتی برابر بھی گنجائش نہیں۔ جیسے آج کل آپ سنتے ہوں گے کہ بلی نے راستہ کاٹ لیا تو اب ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، یا کالی بلی کو ہم نے دیکھ لیا تو اب ہمیں اس کام میں ناکامی ہوگی۔ یہ بدشگونی کی ایک بہت بڑی مثال ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی کو چھینک آ گئی گھر کے اندر کسی تقریب میں، کسی ماحول میں، جناب اب تو کام ہوگا ہی نہیں،
ٹھیک ہے، یا پھر چلتے ہوئے گر پڑے یا چپل الٹی نظر آ گئی تو اس پر بھی بدشگونی لیتے ہیں کہ اب تو گھر میں یہ کام ہی نہیں ہوگا، اب یہ تو ہو کے ہی نہیں رہے گا۔ اسی طرح جب کہ شادی بیاہ نئی نویلی دلہن کو بیاہ کے لاتے ہیں تو گھر میں اگر کچھ معاملات آگے پیچھے ہو گئے تو معاذ اللہ اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے، یہ بہت بڑی بدشگونی ہے۔ اگر کسی نے گھر چینج کیا، کسی اور گھر میں شفٹ ہوئے اور وہاں جا کے کچھ معاملات ہو گئے تو اس گھر کو منحوس سمجھا جاتا ہے، یہ گھر منحوس ہے، اس کی وجہ سے ہمارے سارے معاملات ڈسٹرب ہو گئے، یہ بدشگونی ہے۔ اگر کسی کا بچے کی ولادت ہو یا بچی کی ولادت ہو اور پھر جو ہے کچھ معاملات ہو جائیں تو کہتے ہیں دیکھیں یہ بچہ بڑا منحوس ہے، جب سے یہ پیدا ہوا ہے گھر کے معاملات سارے آؤٹ ہو گئے۔ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بالکل ان چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا ولا سفر ولا طیر ولا عدوہ، سفر کو منحوس سمجھنا اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ طیرہ حامہ، عدوہ ایک شخص سے بیماری کا اڑ کے دوسرے کو لگنا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جتنے بھی ہیں ہمارے ہاں بدشگونیاں لوگ لیتے ہیں، تو بالکل اللہ نے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، یہ 12 کے 12 مہینے اللہ کے ہاں بڑی عظمت والے ہیں، بڑی فضیلت والے ہیں۔ ان 12 مہینوں کے جو ہے وہ 52 ہفتے جو ہے سارے کے سارے عظمت والے ہیں، 360 دن عظمت والے ہیں کسی دن کے حوالے سے۔ اچھا، بالخصوص یہ سفر المظفر کا جو آخری بدھ ہوتا ہے، یعنی چوتھا بدھ، سفر کے مہینے کا جو چوتھا بدھ ہوتا ہے، اس کو بھی اپنا اس دن کے اندر لوگ خوشی کا اہتمام کرتے ہیں، وہ جی نئے کپڑے پہنتے ہیں یا پھر وہ کھانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور لوگوں کے یہاں یہ بھی مشہور ہے کہ سفر کے آخری بدھ کو سرکار مدینہ نے صحت یابی پائی تھی، سرکار جس مرض میں مبتلا تھے سرکار نے اس آخری بدھ کو غسل فرمایا تھا، اللہ نے آپ کو شفا یابی عطا فرمائی تھی، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو اکثر لوگ کیا کرتے ہیں جناب، وہ چنے ابالتے ہیں اور چنے ابال کے وہ گھروں کی چھتوں پہ ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ جو بلائیں اترنے والی ہوں گی تو وہ چنے کھا کے چلی جائیں گی اور ہمارے گھروں میں نہیں اترے گی، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ لوگوں کی من گھڑت وہ چیزیں ہیں۔ آپ 12 مہینے کسی دن میں فاتحہ دلوائیں، نظر و نیاز دلوائیں، بالکل جائز ہے، مگر کسی دن کو خاص کر لینا، اس دن میں یہ نہیں کرنا، اس دن میں یہ نہیں کرنا، یہ بالکل جہالت ہے، بالکل جہالت ہے۔ خدا را ان چیزوں سے آپ باہر نکلیں۔ اللہ کے نبی نے ہمیں ستھرا، پاکیزہ، منزہ، مبرہ، لاجواب اللہ کے نبی نے ہمیں دین دے کے گئے ہیں اور دین کی تعلیمات دے کے گئے ہیں۔ خدا را ان ضعف الاعتقادی میں نہ گھسے رہے، نہ پڑے رہے۔ اکثر لوگ اپنے آباء و اجداد کی ایجاد کردہ رسموں کے ہاتھوں بھی بہت مجبور ہوتے ہیں، کہتے جناب مولوی صاحب آپ کو کیا پتہ، یہ تو ہمارے ہاں صدیوں سے چلی آ رہی ہے، اگر ہم نہیں کریں گے تو یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ بالکل نہیں، ان ساری چیزوں کو توڑیں۔ محرم میں شادی بیاہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، سفر میں شادی بیاہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، سفر کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، کاروبار کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میں اپنی گفتگو کو اس موضوع کو جو اسی پہ سمیٹتا ہوں۔ یہ لوگوں کے یہاں مشہور ہے کہ چنے پکائیں، چھتوں پہ ڈالیں، یہ تو رزق کا بھی ضیاع ہے، یہ تو رزق کا بھی ضیاع ہے کہ آپ نے پکا کے چھتوں پہ ڈال دیا، ضائع کر دیا، یہ تو رزق کا بھی ضیاع ہے۔ تو بالکل خدا را ان چیزوں پہ آپ کا اعتقاد نہیں ہونا چاہیے، ان چیزوں کے اندر آپ کو پڑھنا بھی نہیں چاہیے، اور بالکل ان چیزوں سے مبرہ ہو کے اپنے دینی معاملات کو آپ جو ہے آگے بڑھائیں۔ اللہ ہم سبوں کو ان خرافات سے اور ان خود ساختہ بدعات سے اور ان ایجادات سے اللہ ہم سبوں کو محفوظ فرمائے، اور سنت رسول کے مطابق اللہ ہم سبوں کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، ہم گفتگو کر رہے تھے آقا نامدار احمد مختار جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے۔ عزیزان گرامی قدر، یاد رکھیے گا، ختم نبوت دین اسلام کی بنیاد ہے، دین اسلام کی مکمل عمارت
ختم نبوت پر ہے، اور جس کا عقیدہ ختم نبوت میں تذبذب کا شکار ہوا وہ مرتد نہیں، مرتد سے آگے کا درجہ ہے وہ زندیق، مرتد سے آگے بدترین درجہ وہ ہے زندیق کا۔ تو جس کا رتی برابر بھی شک ہوا حضور کی ختم نبوت پر وہ زندیق ہے۔ دیکھیں ہماری جو گفتگو ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، آج حضور کا جو غلام اللہ نے جسے ایمان کی توفیق بخشی ہے وہ حضور کی ختم نبوت پر رتی برابر بھی شک نہیں کرتا، مگر قوم کو جو بیدار کرنا ہے نا ہم نے، وہ قوم کو حضور کی ختم نبوت پر کھڑا ہونے کے لیے بیدار کرنا ہے۔ اصل جو کام ہے نا علماء کا وہ کام ہے یہ کہ قوم کو حضور کی ختم نبوت پر کھڑا کرنا ہے۔ اب یہ وقت نہیں ہے کہ ہم قوم کو حضور کی ختم نبوت پر دلائل دیں، یہ تو ہے بے وقوفی والی بات۔ بھائی سورج چڑھا ہوا ہو، آپ کیا سورج چمکتا دھمکتا 14 جون کا دن ہو، آب و تاب کے ساتھ سورج چڑھا ہوا ہو، تو آپ سے کوئی پوچھے جناب سورج چڑھا ہوا ہے تو کیا آپ اس کو چراغ کی روشنی کر کے سورج کی روشنی دکھائیں گے؟ یہ بہت بڑی حماقت ہے، بے وقوفی ہے۔ اب کسی کو دلائل دینا جن دیکھیں جی سرکار کا آخری نبی ہونا قرآن سے ثابت، حدیث سے ثابت ہے، جی عقلی بھی ثابت، نقلی بھی ثابت، اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ حضور آخری نبی ہے، بات ہی ختم ہو گئی ہے، بات ہی ختم ہو گئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ نبی ہونے کا دعویٰ کرے اور کوئی بندہ اس سے یہ کہے کہ تم اگر نبی ہو تو نبی پر کوئی دلیل دو، تو امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں اگر کسی نے اس سے اتنا پوچھا اپنی نبوت پر تم دلیل دو، امام اعظم فرماتے ہیں وہ پوچھنے والا بندہ بھی کافر ہو گیا، وہ پوچھنے والا بندہ بھی کافر ہو گیا۔ تم نے اتنا پوچھا کیوں ہے؟ یعنی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تمہیں بھی شک ہے حضور کی ختم نبوت پر؟ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ مومن کے اندر حضور کی محبت وہ اپنی جان سے، اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے بھی بڑھ کے کرتا ہے، مگر اصل جو کام امت کو بیدار کرنا ہے وہ حضور کی ختم نبوت کے حساس مسئلے پر قوم کو بیدار کرنا ہے۔ اس لیے میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک بھی عرض کیا تھا کہ آج بھی یہود و ہنود اس بات پر خاموش نہیں بیٹھے، وہ اپنی چال سازیوں میں، وہ اپنی چالاکیوں میں، وہ اپنے حربے اپنا رہے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے جو کھربوں روپے کی سرمایہ کاری کی تھی، صدیوں پہلے جو انہوں نے تناور درخت دیکھنا تھے، ان کے خواب تھے، ان کے خواب چکنا چور ہوئے، مگر وہ آج بھی خاموش نہیں بیٹھے، اپنی چالوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اس وقت امت کو بیدار اتنا کرنا ہے کہ جب بھی ایسا کوئی مسئلہ ہو حضور کی عزت و ناموس پر یا حضور کی ختم نبوت پر جان بھی قربان کرنے سے آپ نے، میں نے، ہماری اولادوں نے رتی برابر بھی دریغ نہیں کرنا، دریغ نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ساری کا سارا ایمان ہے حضور کی ختم نبوت۔ اب دیکھیں آج لوگ کہتے ہیں نا، بڑی حیرت ہوتی ہے کہ جب ممتاز قادری شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کا سپریم کورٹ میں کیس چل رہا تھا، اس وقت ہمارے علماء نے وہ جو جج بیٹھے تھے انہیں قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائی کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ یہ جناب علی اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی، اللہ رب العزت نے ان پر لعنت کی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آپ کو سن کے بڑی حیرت ہوگی، وہاں پر بیٹھے ہوئے جو جج ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے؟ کیا رسول اللہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے؟ یعنی اندازہ لگائے قرآن کی آیات کا کس قدر مذاق کیا جا رہا ہے کہ فرمایا کہ انہوں نے اذیت دی اللہ اس کے رسول کو، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں
کہ اللہ اس کے رسول کو اذیت پہنچتی ہے؟ اللہ کو کیسے اذیت پہنچتی ہے؟ اللہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، معاذ اللہ اس کو اذیت کیسے پہنچتی ہے؟ اندازہ لگائیں آپ. اور اللہ رب العزت اپنے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا مالک کتنا خیال کرتا ہے. قرآن پاک سورۃ احزاب کے اندر اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، اے ایمان والو نبی کے گھر میں داخل نہ ہوا کرو، الا ان یؤذن لکم، یہاں تک کہ تمہیں نبی بلائیں تب جایا کرو، الی طعام غیر ناظرین اناہ، اور اپنے نبی کے گھر بن بلائے کھانے کے لیے جایا بھی نہیں کرو، اور اپنے نبی کے حجروں کو دیکھا بھی نہ کرو. ولیکن اذا دعیتم، ہاں اگر تمہیں دعوت دی جائے، فادخلوا، تم جاؤ، فاذا طعمتم، اور جب تم نبی کے گھر میں جا کے کھانا کھا لو، فانتشروا، تو پھر فوراً وہاں سے چلے جاؤ. ولا مستانسین للحدیث، تمہیں نبی کے پاس بیٹھ کر دل بہلانے کی باتیں کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے. کیوں؟ ان ذالکم کان یؤذی النبی، اس لیے کہ تمہارے بیٹھنے سے نبی کو تکلیف ہوتی ہے. فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، وہ نبی تم سے حیا کرتے ہیں. تمہیں کیسے بولے جاؤ بھائی کھانا کھا لے، اب جاؤ اپنا کام کرو؟ اس نبی کو حیا آتی ہے. وہ تمہیں کیسے بتائیں، وہ تمہیں کیسے اٹھائیں؟ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، مگر اللہ اپنے نبی کا دفاع کرتے. رب کو حیا نہیں آتی، رب کو حیا نہیں آتی حق بیان کرنے سے. نبی بیان نہیں کر رہے، نبی تمہیں نہیں اٹھا رہے، نبی تم سے حیا کر رہے، مگر اللہ کو حق بیان کرنے میں حیا آر نہیں. اٹھ جاؤ، میرے نبی کے پاس کھانا کھا لیا ہے، اب جاؤ. تمہارا زیادہ بیٹھنا میرے نبی کو تکلیف دے رہا ہے. اب ایمان سے بتاؤ، صحابہ کرام سرکار کے حجرے میں بیٹھ کے کیا باتیں کرتے تھے؟ کیا یہ باتیں کرتے تھے کہ ہم نے مدینہ طیبہ کے سرزمین کے اندر بڑے بڑے پلازے کھڑے کرنے ہیں، ہم نے مدینہ طیبہ میں بڑی بڑی سوسائٹیاں بنانی ہیں، یہ بڑے بڑے بنگلے بنانے ہیں، یہاں پر ہم نے پراپرٹی بنانی ہے؟ وہ صحابہ حضور کے در دور میں بیٹھ کے باتیں کیا کرتے تھے؟ وہ تو بیٹھ کے یہی بات کرتے تھے، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کے صدقے ہمیں ایمان کی توفیق بخشی ہے. صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، نبی کا قرب ملتا تھا، نبی کی دید ہوتی تھی. تو صحابہ یوں ہی بیٹھتے تھے، سرکار کو تکتے رہے، رخ زیبا کو دیکھتے رہے. وہ تو بیٹھتے اس لیے تھے، مگر اللہ نے کیا فرمایا؟ اے لوگوں اٹھ جاؤ، کھانا کھا لیا ہے، چلے جاؤ، میرے نبی کے بن بلائے میرے نبی کے حجرے میں نہ آؤ. اندازہ لگاؤ، صحابہ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ میرے نبی کے پاس زیادہ دیر نہ بیٹھو، نبی کو اذیت ہوتی ہے. ایمان سے بتاؤ، صدیوں بعد کوئی میرے نبی کی شان میں بھونکے، میرے نبی کی ختم نبوت پر حملہ کرے، تو کیا نبی کو اذیت نہیں ہوتی؟ کیا نبی کو تکلیف نہیں ہوتی؟ یاد رکھیے گا، دین اسلام کے اندر بخدا بخدا بخدا، آج میں آپ کو ایسی عبادت بتانے والا ہوں، اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی عبادت نہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، نہ محمد کی بارگاہ میں مقبول ہے. وہ عبادت کیا ہے؟ وہ کام کیا ہے؟ اس روئے زمین پر اللہ اس کے رسول کو جو میرا اور آپ کا کام سب سے بڑا محبوب لگتا ہے، وہ حضور کی ختم نبوت پر میری اور آپ کی پہرے داری محبوب لگتی ہے. اس سے بڑا کوئی کام، کوئی عمل بندے کا اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے. اور یاد رکھنا، جس نے خلوص کے ساتھ نبی کی عزت و ناموس کا دفاع کیا ہے، رب کعبہ کی قسم اس نے دنیا میں بھی عزتیں پائی اور آخرت میں تو پھر دیکھنے ہی والا ماحول ہوگا. اور جس نے نبی کی عزت و ناموس اخلاص کے ساتھ نہیں، ریاکاری کرنے کے لیے، محبت رسول کا ڈھونگ رچانے کے لیے، محبت رسول میں جھوٹے آنسو بہا کر پیسہ بٹورنے کے لیے اگر اپنی زندگی لگا دی، دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا اور آخرت کے اندر ذلیل و رسوا ہوگا. اللہ اکبر. جنگ یمامہ یہ وہ جنگ ہے عزیزان گرامی کا توجہ رکھیں جس کے اندر 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے. 1200 صحابہ کرام. میں نے گزشتہ جمعہ آپ کو یہ بات کہی تھی، پتہ نہیں کس نے عمل کیا ہے یا نہیں کیا. میں نے آپ سے یہ کہا تھا جناب علی 7 ستمبر کو
آپ نے اپنے گھروں میں کم از کم 11 مرتبہ تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگا کے اپنی اولاد کے ذہن میں یہ بات نقش کر دینی ہے، بیٹا 7 ستمبر پاکستان کی تاریخ کا سنہرا دن ہے کہ جس دن کے اندر قادیانیوں کو تا صبح قیامت کے لیے کافر قرار دیا گیا ہے۔ اپنی اولاد کو یہ باور کروائیں، اپنی اولاد کو یہ بتائیں، تاکہ آنے والی نسلیں جو ہے وہ حضور کے عشق کے جام پی کر ان گستاخان رسول کے سامنے کھڑی ہو جائے۔ تو جنگ یمامہ کے اندر 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے لے کر اور حضور کی مدینہ طیبہ کی آمد سے لے کر جنگ یمامہ تک 74 جنگیں ہوئی۔ کتنی جنگیں ہوئی؟ 74 جنگیں ہوئی۔ اور ان میں کتنے صحابہ کرام شہید ہوئے؟ 259 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ 74 جنگوں میں 259 صحابہ کرام شہید ہوئے اور آدھی دنیا تک اسلام پھیل گیا۔ 259 صحابہ کرام 74 جنگوں میں شہید ہوئے اور آدھی دنیا تک اسلام پھیل گیا، مگر جنگ یمامہ وہ واحد جنگ ہے، اس اکیلی جنگ کے اندر 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ 1200 صحابہ کرام کیسر و کسرا سے جنگ لڑی گئی، اس میں اتنے شہید نہیں ہوئے جتنی جنگ یمامہ میں شہید ہوئے 1200 صحابہ کرام۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبی میں کھڑے ہوئے ممبر پر اور آپ نے خطبہ دیا۔ مولا کائنات فرماتے کہ آپ کی آنکھیں بھیگ گئی، آپ کی چشمان مبارک سے آنسو بہہ رہے تھے، اور صدیق اکبر نے تاریخی خطبہ دیا، فرمایا لوگوں کھڑے ہو جاؤ، مدینہ طیبہ میں کوئی مرد باقی نہیں رہنا چاہیے۔ آج ہماری قوم کو ختم نبوت کا معاملہ سمجھ نہیں آتا نا، آج ہماری قوم تو ختم نبوت کچھ سمجھتی ہی نہیں ہے۔ ہماری قوم کے جگہ ہم نے لکھ بھی دیا کاغذ کے اندر کہ قادیانی بھی ذلی نبی ہے، بروزی نبی ہے، تو کیا قیامت آ جائے گی؟ تو صدیق اکبر نے کیا فرمایا؟ فرمایا مدینہ طیبہ میں کوئی مرد باقی نہیں رہنا چاہیے۔ گویا کہ صدیق اکبر نے مدینہ طیبہ کی ریاست کو دو پر لگا دیا تھا۔ مدینے کی ریاست جاتی ہے تو جائے، مگر سرکار کا ایک گستاخ بھی زمین پہ زندہ نہ رہنا پائے۔ تو کیا فرمایا؟ فرمایا مدینہ کوئی مرد کوئی آدمی باقی نہ رہے۔ فرمایا یہاں تک کہ مدینے کے درندے صدیق کو گھسیٹ کر لے کے جائیں، کوئی آدمی مدینے میں باقی نہیں رہنا چاہیے۔ اور مولا کائنات صدیق اکبر کے ہاتھ پکڑ لیا۔ صدیق اکبر نے تلوار تھامی، فرمایا کہ میں خود بھی جاؤں گا یمامہ۔ فرمایا نہیں، آپ کرم فرمائیں، آپ نہ جائیں، ہم جاتے۔ صدیق اکبر کو روکنے والی ذات علی المرتضیٰ کی تھی، آپ نے ہاتھ جوڑ، فرمایا آپ نہ جائیں، ہم جانے کے لیے تیار ہیں۔ سارے صحابہ کرام گئے۔ صدیق اکبر نے قانون بنایا تھا، فرمایا کہ جو بدری صحابہ ہے یہ کسی جنگ میں شرکت نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بس ہم ان کا دیدار کیا کریں گے۔ یہ بدری ہمارے لیے برکت والے صحابہ ہیں جن کے متعلق میرے نبی نے فرمایا کہ بدری تو وہ صحابہ ہیں کہ میرے رب نے فرمایا اے نبی ہم نے آپ کے ان 313 صحابہ کو معاف کر دیا ہے، اب یہ جو چاہیں کرے، رب ان کی پکڑ نہیں فرمائے گا۔ تو فرمایا کہ بدری کسی جنگ میں نہیں جائیں گے، بس یہ ہماری لیے برکت والے ہیں، بس ہم ان کا دیدار کیا کریں گے، ہم ان سے دعائیں لیں گے، یہ کسی جنگ میں نہیں جائیں گے۔ مال غنیمت آتا تو بدریوں کو ڈبل دیا جاتا، کیوں؟ یہ بدر میں جو گئے تھے۔ مگر جب جنگ یمامہ آیا تو فرمایا کہ بدری ہو یا احد والا ہو سارے جائیں گے یمامہ۔ اللہ اکبر۔ اور وہاں مسیلمہ کذاب کتنا بڑا لشکر لے کے آیا، 80,000 کا لشکر لے کے آیا، ایک روایت میں آتا ہے۔ اور صحابہ کرام یہاں سے گئے۔ اب مسیلمہ کذاب اس نے اپنے قلعے کو بند کیا ہوا تھا، حضور کے خلاف جب بھی بات ہو آپ نے کان بند کر لینے ہیں۔ کس طرح کہ جس طرح حضرت حبیب بن زید نے کیے۔ مسیلمہ کذاب کے ہاتھ میرے مصطفیٰ کے پیارے صاحب حضرت حبیب بن زید آ گئے۔ مسیلمہ نے پوچھا، فرمایا یہ بتا کہ تو گواہی دیتا ہے کہ میں مسیلمہ اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت حبیب بن زید کیا کہتے ہیں؟ فرماتے میں نے سنا ہی نہیں، تو کیا بھونک رہا ہے؟
میں نے نہیں سنا، تو کیا بھونک رہا ہے؟ اب مسلمہ کیا کہتے ہیں؟ کیا تو گواہی دیتا ہے محمد اللہ کے رسول ہے؟ فرمایا ہاں میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہے۔ وہ پھر پوچھتا ہے کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ تو کیا بھونک رہا ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ پھر پوچھتا ہے کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول؟ فرمایا ہاں میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہے۔ پھر پوچھتا ہے کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو کیا بھونک رہا ہے، مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا۔ مسلمہ کہتا ہے کمال کا آدمی ہے، جب اس کے نبی کی بات ہو بات سن لے، جب میری بات ہو نہیں سنتا۔ ہمیں صحابہ کرام یہ درس دے کے گئے ہیں، جب نبی کی بات ہو سنا کرو، جب میرے مصطفیٰ کے خلاف کوئی بھونکے کان بند کر لیا کرو۔ اس نے پھر کیا کیا؟ حضرت حبیب بن زید کا ایک ہاتھ کاٹا۔ پھر پوچھا گواہی دیتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں؟ فرمایا تو کیا بھونک رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ اس نے پھر آپ کا دوسرا ہاتھ کاٹا۔ پھر پوچھا تو گواہی دیتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے پھر فرمایا تو کیا بھونک رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ اس نے آپ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ حضرت حبیب بن زید کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اور وہ حبیب بن زید کہ جن کی والدہ کا نام جناب ام عمارہ ہے، اور ام عمارہ میرے مصطفیٰ کی وہ پیاری صحابیہ ہے۔ احد کے میدان میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں سنو، 70 صحابہ احد کے میدان میں شہید ہوئے تھے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ام عمارہ کی تو کیا بات ہے؟ حضور فرماتے میں نے احد کے میدان میں جب ادھر دیکھا مجھے ام عمارہ نظر آئی، جب میں نے ادھر دیکھا مجھے ام عمارہ نظر آئی۔ ام عمارہ اپنا شوہر بھی لائی ہے، اپنے 2 بیٹوں کو احد کے میدان میں لائی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے جب ام عمارہ کے اس شجاعت کو دیکھا تو دعا کی، اے پروردگار ام عمارہ کے گھر والوں میں برکت دے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ حضور یہ دعا نہیں دے۔ کیا دعا دوں؟ حضور یہ دعا دے ام عمارہ کو، ام عمارہ کی اولاد کو قیامت کے دن اللہ آپ کا پڑوس نصیب کرے۔ حضور یہاں تو غلامی ملی، وہاں کی بھی دینا سند، وہاں کی بھی سند دیجئے۔ پھر میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے پروردگار ام عمارہ کو جنت میں میرا پڑوس عطا فرما دے۔ ام عمارہ کے بیٹے حضرت حبیب بن زید جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، پھر بھی یہ کہتے تو کیا بھونک رہا ہے، مجھے کچھ پلے نہیں پڑ رہی۔ ہاں اگر یہ پوچھے گا محمد تو میں 100 بار کہوں گا محمد اللہ کے آخری نبی ہے، محمد اللہ کے آخری نبی ہیں۔ عزیزان گرامی قدر 80,000 کا لشکر مسلمہ لے کے آیا۔ اب صحابہ کرام آئے، سارے صحابہ کرام ہیں اور لڑائی چل رہی ہے، مگر جس قلعے کے اندر مسلمہ چھپا ہوا تھا اس قلعے کو فتح کرنا بہت مشکل تھا، اس لیے کہ بلند بارہ لمبی لمبی دیواریں تھی اور لمبا سا گیٹ تھا۔ ظاہر ہے اس کے اندر کون اندر جائے، کون جا کے دروازہ کھولے؟ اندر کوئی جاتا دروازہ کھلتا، پھر آمنے سامنے لڑائی ہوتی۔ لڑائی کیسے ہوتی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، رب کعبہ کی قسم، مجھے قسم ہے رب کعبہ کی، مجھے قسم ہے رب کی خدائی کی، خدا کی قسم کائنات میں جتنے بڑے شجاعت والے آئے، جتنے بڑے دلیر آئے، جتنے بڑے ہیرو آئے، جتنے بڑے سپہ سالار آئے، جتنے بڑے علمبردار آئے، تا صبح قیامت ایسی شجاعت آپ کو کہیں سننے کو نہیں ملے گی جیسی شجاعت میں مصطفیٰ کے پیارے صحابی حضرت برہ بن مالک کی تھی۔ اب وہ کیا تھی ذرا سنیے گا، دل پہ ہاتھ رکھ لیجئے گا کہ کائنات میں ایسے کوئی جوان پیدا ہوئے ہیں۔ اب اتنا لمبا سا دروازہ، اب کون جائے دروازے کو کھولے؟ دروازہ کھلے تو آمنے سامنے کی لڑائی ہو۔ صحابہ کرام علیہ 80,000 کا لشکر مسلمان اندر لے کے کھڑا ہوا ہے، دروازہ کھلے تو لڑائی ہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت برہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں یارو ایسا کرو، آپ بڑے نحیف تھے، کمزور تھے، بڑا دبلا سا آپ کا جسم تھا، فرمایا ڈھال لاؤ، ڈھال، وہ ڈھال ہوتی جس سے تلواروں کو روکا جاتا ہے، وہ ڈھال لاؤ۔ ڈھال لائی، فرمایا کہ ڈھال کو پکڑو، پکڑا گیا، آپ ڈھال کے اوپر بیٹھ گئے، آپ ڈھال کے اوپر بیٹھ گئے، صحابہ نے ڈھال کو پکڑا ہوا ہے، فرمایا اب ایسا کرو اس ڈھال کو زور سے اوپر پھینکو تاکہ میں دفاع سے اندر جاؤں اور دروازہ کھول دوں۔ بولو نا یا سبحان اللہ، بولو خدا تاجدار ختم نبوت، زور سے نعرے لگایا کرو یار، یہ غیرت ایمانی کا درس لیا کرو۔ تاجدار ختم نبوت،
یار انہیں جانے دے دیے، اپنے جسم کے ٹکڑے کروا دیے ہیں، اور ہم نعرے بھی نہ لگا سکے؟ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اللہ اکبر۔ جناب برہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کے متعلق جناب عمر فاروق فرمایا کرتے تھے کہ میں کبھی بھی انہیں کسی لشکر کا سپہ سالار نہیں بناؤں گا، کسی لشکر کی کمان ان کے ہاتھ میں نہیں دوں گا۔ کہا کیوں؟ فرمایا کہ ایسا بے باک آدمی ہے برہ بن مالک، مسلمانوں کی ساری فوج کو مروا کے رکھ دے گا، آسا تو بالکل ہے ہی نہیں۔ اور فرمایا کہ برہ بن مالک وہ صحابی رسول ہیں جن کے متعلق میرے مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں سنو، یہ میرا غلام وہ ہے اگر کوئی قسم کھا لینا اللہ اس کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے۔ جنگ قادسیہ جو ہے مسلمانوں سے فتح نہیں ہو رہی تھی، جناب عمر نے فرمایا برہ کدھر ہے؟ فرمایا ادھر آؤ، میں نے اللہ کے نبی سے سنا تھا کہ جس بات پر تم قسم کھاؤ اللہ تمہاری قسم کو پورا کرتا ہے، جاؤ اس کو لے جاؤ جنگ قادسیہ، اسے پہلی صف میں کھڑا کرو اور اس سے قسم دلواؤ، اور اسے قسم دلواؤ۔ جناب برہ بن مالک کو لے کے گئے، جنگ قادسیہ کی پہلی صف میں کھڑا کیا اور کہا جناب قسم لو۔ برہ بن مالک قسم لیتے، اے پروردگار تجھے قسم ہے میرے اس مقام کی جو تیری بارگاہ میں ہے، ہمیں اس جنگ میں فتح یابی عطا فرما۔ برہ بن مالک نے جیسے دعا کی اللہ نے کامیابی عطا فرما دی۔ برہ بن مالک کو پھینکا گیا۔ اندازہ لگاؤ اگر سارے منکرین ختم نبوت نے اپنے نیزوں کا منہ یوں کیا ہوتا، بتاؤ برہ بن مالک کی بوٹی بوٹی مچھلی؟ اگر انہیں خالی تلواریں یوں کی ہوتی جسم کے ٹکڑے نہ ہو جاتے؟ مگر دیکھیں ایمان کیسا ہے یار، خدا کی قسم ایمان کیسا ہے۔ ان ماؤں کو سلام ہے یار کہ جنہیں ایسے دلیر پیدا کیے ہیں۔ کائنات میں کسی نبی کے ایسے صحابی نہیں ہے جیسے صحابی میرے مصطفیٰ کے ہیں۔ برہ بن مالک فرما کے مجھے ڈالو اندر، صحابہ نے اٹھا کے پھینکا۔ برہ بن مالک بلند و بالا دروازے سے نیچے آئے۔ حضرت ابو دجانہ جن کی ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی آپ دروازے پہ بیٹھے ہوئے تھے، برہ بن مالک جیسے نیچے آئے ابو دجانہ بھی نیچے آئے۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام کیا کہتے ہیں؟ ہم جیسے نیچے آئے منکرین ختم نبوت ہم دونوں کو دیکھ کر ایسا دوڑے جیسے رب نے لاکھوں کی فوج بھیج دی ہو، رب نے لاکھوں کی فوج بھیج دی ہو۔ اس لیے تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا، بلکہ قرآن میں ان تنصروا اللہ ینصرکم، پہل تم کرو مدد پھر اللہ کرے گا، پہل تم کرو اللہ۔ جناب برہ بن مالک نیچے آئے اور فوراً آپ نے دروازہ کھول دیا۔ ابو دجانہ ایک ٹانگ سے معذور تھے، ان کو وہیں شہید کر دیا، اور برہ بن مالک نے دروازہ کھولا۔ جیسے دروازہ کھولا صحابہ کرام نے اندر دوڑ لگائی اور پھر ایسا مارکا ہوا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے اپنی زندگی میں اتنی بڑی جنگ نہیں دیکھی جو جنگ یمامہ تھی۔ اور خالد بن ولید فرماتے ہیں برہ بن مالک کو اتنے زخم آئے 15 دن تک خالی ان کی مرہم پٹی چلتی رہی۔ 15 دن تک برہ بن مالک کی مرہم پٹی، ان کو زخم اتنے آئے۔ اللہ اکبر، اللہ کو پھر کیا تھا؟ صحابہ کرام جوک در جوک اندر آئے اور اس جگہ کو حدیقۃ الرحمن اس جگہ کا نام تھا۔ جس باغ میں لڑائی ہوئی اسے حدیقۃ الرحمن کہا جاتا تھا، مگر جب خون کا سیلاب اتنا کہتے اس وقت ندیاں خون کی بہہ گئی کہ جب منکرین ختم نبوت کی گردنیں اڑائی گئی۔ جناب صدیق ذرا ٹھہریے، ان سے پہلے بات کرتے ہیں، مسلمہ کے مطالبات سنتے ہیں، مسلمہ سے مناظرہ ہوگا، مجادلہ ہوگا، مباہلہ ہوگا، پوچھا جائے گا، کچھ تمہاری رکھی جائے گی، کچھ ہماری۔ فرمایا کہ نہیں، خبردار، دین اسلام کے اندر رتی برابر بھی گنجائش نہیں ہے۔ جس نے بھول کر بھی کہا میں نبی ہوں اس کی گردن وہی کاٹ دینی چاہیے۔ 1200 صحابہ کرام، 700 میرے مصطفیٰ کے حفاظ صحابہ کرام شہید ہوئے۔ حفاظ حافظ قرآن 700 صحابہ شہید ہوئے، 14 بدری صحابہ شہید ہوئے، 1200 صحابہ کرام شہید تھے۔ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ جنگ میں تھی۔ جب واپس آئی تو آپ کا پوتا پوچھتا ہے دادی جان بتاؤ کیا منظر تھا؟ فرماتی بیٹا کیا پوچھتا ہے، رب کعبہ کی قسم میں نے اس میدان میں صحابہ کے ہاتھوں کو کٹا دیکھا ہے، میں نے صحابہ کے جسموں سے ان کے سروں کو الگ
رنگ دیکھا ہے, میں نے کسی کا کان کٹا دیکھا ہے, میں نے کسی کی ناک کٹی دیکھی ہے, میں نے کسی کی آنکھ نکلی دیکھی ہے, میں نے کسی کے جگر کے ٹکڑے ہوئے دیکھے ہیں. اللہ اکبر. میرے بھائی یہ 1200 صحابہ کرام کھڑے ہوئے تھے اس بات پر, حضور آخری نبی ہیں, حضور آخری نبی ہیں. اگر تم نے کہا میں نبی ہوں, یا میں ذلی نبی ہوں, یا میں بروزی نبی ہوں, یا پھر میں تشریعی نبی ہوں, اگر تم نے کوئی بھی گنجائش نکالی تو تمہارا بھی وہی حال ہوگا جو تمہارے آباء و اجداد مسیلمہ کذاب کا ہوا تھا. آج بھی جنگ یمامہ میں 1200 صحابہ کرام کی روحیں ان شہداء کو خراج تحسین پیش کرتی ہے کہ جنہیں ختم نبوت کے ہر میدان میں کھڑے ہو کے ان مرزائیوں کا, ان قادیانیوں کا کلا کما کیا ہے. اللہ اکبر. جب رب کی بارگاہ میں یمامہ والے بھی جائیں گے, خدا کی قسم اس دن وہ لوگ بھی جائیں گے جنہیں ختم نبوت پر اس پاکستان کی سرزمین پر یا ہندوستان کی سرزمین پر, یا جنہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو ان کے خلاف کھڑے ہوئے تھے, وہ سارے کے سارے جائیں گے. مالک اگر یہ یمامہ والے ہیں تو پھر ہم نے بھی کچھ ختم نبوت کا کام کیا تھا. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. ہاں خوش نصیب ہیں ہمیں, اللہ رب العزت نے ہمیں اتنی سوچ تو دی ہے, رب کا کرم ہے. تاجدار ختم نبوت کے نعرے تو لگا رہے ہیں یارو, وہ تو اپنی جانیں لے کے جائیں گے, وہ تو اپنے کٹے ہوئے ہاتھ لے کے جائیں گے, وہ تو اپنا کٹا ہوا جسم لے کے جائیں گے, وہ تو اپنی جوانیاں لے کے جائیں گے, جن کی جوانیاں جیلوں میں گزری ہے وہ اپنی جوانیاں لے کے جائیں گے. میرے بھائیوں ہمارے پاس تو کچھ ہونا چاہیے, ہم بھی تو کچھ لے کے جائیں. اے اللہ کے نبی ہم نے یہ پیش کیا تھا, ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے. میں صرف تقریر کر سکتا ہوں, آپ صرف سن سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے, مگر رویا تو کریں, اس نبی کی محبت میں رویا تو کریں, اس نبی کی محبت میں سسکیاں اور آہیں تو بھرا کرے, اور جھوم کا نعرہ تو لگایا کرے. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. حضور آپ آخری نبی ہیں, حضور آپ آخری نبی ہیں, حضور آپ آخری نبی ہیں, حضور آپ آخری نبی ہیں. رب کعبہ کی قسم, اے اللہ کے نبی میں گواہی دیتا ہوں, یہ میری مسجد کے نمازی بھی گواہی دیتے ہیں, زمین کے ذرے ذرے کے برابر, ریت کے ذرے ذرے کے برابر, آسمان پہ کھڑے فرشتوں کی تعداد کے برابر, پروردگار اولو العزم رسولوں کے برابر. اے یا رب العالمین, ہماری زندگی کی تمام کائنات کی لوگوں کی جتنی سانسیں ہیں ان سانسوں کے برابر ہم بھی گواہی دیتے ہیں. اے اللہ کے نبی آپ آخری نبی ہیں, 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 آپ آخری نبی ہیں. اللہ کے نبی آپ آخری نبی ہیں, حضور آپ آخری نبی ہیں, حضور آپ آخری نبی ہیں, حضور آپ. وما علیہ الا البلاغ.